حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ رینڈملی ای میل پہ پوچھے گئے سوال جواب یہاں پر ہوں گے اور اس کے سارے جواب ٹائمنگ کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں لکھے ہوں گے۔ جو آپ کا سوال ہو اسے پڑھ کے اسی ٹائمنگ پہ کلک کر کے آپ اپنے لیے ڈائریکٹ وہ سوال سن سکتے ہیں۔ اگر مکمل ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں جم جانے کی سوچتا ہوں، جہاں جاب کرتا ہوں وہاں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو اس لیے اچھی نیتوں کے ساتھ میں جم جانا سوچ رہا ہوں، مگر وہاں میوزک ہوتا ہے تو کیا ہیڈ فون لگا کر سکتے ہیں؟ کچھ جائز صورت نکل سکتی ہے یعنی جم جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جم وغیرہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں جم کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ گانے وغیرہ چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ہیڈ فون لگا کے جا سکتے ہیں، یعنی کان میں بڑے بڑے شاید اوور ایئر والے ہیڈ فون لگا کے جو بڑے ہوتے ہیں کان کے اوپر، اس میں جس سے کہ میوزک کے جم کی آواز نہ آئے اور بندہ اپنا کچھ بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے فون میں سن سکے، تو ایسے ہیڈ فون لگا کے آپ جم جا سکتے ہیں۔ اگر گانوں کی آواز نہیں آئے گی تو جم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ باقی جم کرنے میں آپ کے ہیڈ فون کو کوئی نقصان نہ ہو، اس بات کا خیال رکھ لیں۔ اور ایک ایسے ہیڈ فون ٹائپ بھی آتے ہیں کانوں کو کور کرنے کے لیے، لیکن وہ صرف سردی سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں سے آواز آر پار ہوتی ہے۔ باقی نارمل بلوٹوتھ بھی آپ کان میں پہنیں گے تو اس سے بھی باہر کے میوزک کی آواز آئے گی ہی آئے گی، لیکن جو اوور ایئر ہوتے ہیں وہ پہنیں گے تو شاید اس سے آواز نہیں آئے گی۔ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ واٹس ایپ پروفائل میں جو اباؤٹ کا آپشن آتا ہے اس میں مسلک اعلی حضرت لکھنا کیسا، تاکہ پرانے لوگ جن کا نمبر سیو ہے وہ یہ جان سکے کہ ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، تو کیا یہ دکھاوے کا کوئی گناہ یا ایسی کوئی دقت ہوگی یا نہیں؟ اباؤٹ میں کسی بھی چیز کے مسلک اعلی حضرت لکھنا اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے لوگ یہ دکھاوا ہوگا، تو بالکل شریعت کے اندر جو چیز اسلام میں دکھانے کی ضرورت ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ دور پرفتن اور دور باطل میں آپ یہ لوگوں کو اگر ظاہر کریں کہ آپ مسلک اعلی حضرت والے ہیں تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ مسلک اعلی حضرت کوئی باطل راستہ یا باطل دین نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ یا نئی جماعت ہے، تو اس لیے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ ہم الحمدللہ مسلک اعلی حضرت والے ہیں، شکر کے طور پہ اسٹیٹس میں یہ لگانا لکھنا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور شرم اور خرابی اس کو ہو جس کا مسلک کے اندر خرابی ہو، تو ان کو بولنے میں، کہنے میں، لکھنے میں وہ شرم محسوس آئے گی، کیونکہ جن کے مسلک میں اگر شرم و حیا والی، بے شرمی والی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو بتانے میں ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو وہ خود کو لکھنے میں ڈریں گے۔ آپ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حلوہ اور بریانی کھانے والے ہو، شرم ان کو آنی چاہیے کہ جو کوے وغیرہ کھا رہے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی رہے ہیں، تو ان لوگوں کو شرم کی بات ہے۔ آپ کو لکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، دکھاوا کرنے میں بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی دکھاوے کی شریعت میں موجود ہیں کہ جس کو شو آف کرنے کا تکبر نہ ہو، لیکن شو آف کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کے عقیدے پہ رکھا، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے اس دور پرفتن میں، ورنہ لوگ نئے نئے چیزیں لے کر آ رہے ہیں دین کو اپنے طریقے سے، وہ لوگ جو ہے وہ ایڈٹ کر کے شارٹ یا لانگ اس کو کر رہے ہیں، اور دین کے اندر نئے نئے عقیدوں کے اندر جو ہے نا باتیں لا رہے ہیں۔ پرانے اسلافوں کے اوپر بھونکنے والے، تقلید کے اوپر بھونکنے والے پاگل کتے بازاروں میں موجود ہیں، لہٰذا ایسے میں مسلک اعلی حضرت کے اسٹیٹس لکھنا یا ڈی پی وغیرہ لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں میں ظاہر کرنے میں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جس دکان کا پتہ نہ ہو کہ وہابی کی ہے یا سنی کی ہے تو وہاں کا چکن خریدنا کیسا ہے؟ جو دکان والے ہوتے ہیں وہ اکثر تو اتنے، ہر دکان والے اکثر اتنے وہ دین کی گہرائی یا دین سے واقف نہیں ہوتے، اگرچہ وہ بظاہر چاہے دیوبندی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوں یا خود وہ اپنے خیالوں میں دیوبندی ہوں، تو بھی وہ کافر نہیں ہوتے۔ لہٰذا جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور ایسا معاملہ کوئی ظاہر بھی نہیں ہے کہ بندے کا عقیدہ کیا ہے، اور دکھنے میں ساری علامتیں ٹھیک ہے، مسلمان نظر آتا ہے یا مسلمان ہے، تو ایسی دکان سے چکن وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہر آنر جو ہے نا وہ دکان پہ بیٹھتا ہے لیکن خود کام کرے ضروری نہیں ہے،
کبھی کبھار لیبر بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو بندہ وہ لیبر والا ہی ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک عام سا سادہ سا کوئی لڑکا ہوگا، اس کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا، تو اس کا ذبح جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک شبہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ واقعی پکا وہابی ہے یا دیوبندی صفت ہے یا اس کے عقیدے خراب ہے، تو پھر پرہیز کریں، دوسری دکان سے لیں، نہیں تو اتنا کریں کہ زندہ لائیں، خود گھر پہ ذبح کر لیں۔ ورنہ آپ اس کی دکان پہ خود یہ بات بول دیں کہ بھئی آپ کو گوشت چاہیے، آپ ذبح اپنے ہاتھ سے کریں گے، باقی کھال وغیرہ اتارنے کا کام آپ کا لڑکا یا جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کریں، ذبح آپ کریں گے تو اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لوگوں کی بس شرم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوشت لیں گے تو چکن ہم ذبح نہیں کر پائیں گے۔ آپ ہی کلمہ پڑھ کے ذبح کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، وہ مرغا پکڑ لے گا، آپ اس پہ جو ہے نا وہ اس کو ذبح کر دیں، باقی کام وہ کر دے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے یعنی سنی علماء کے اختلاف کے آپس کے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو فل ایچ ڈی میں دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر وائی فائی لگا ہوا ہے گھر میں، اسی پہ دیکھتے ہیں۔ کہاں دیکھنا ہے، کہیں لائیو آتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مزی کی حالت میں مزار پر حاضر ہونا، مزی کی حالت مطلب مزی کی حالت میں مزار پہ حاضر ہونا، مزی کے نکلنے سے کوئی شخص ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی مزار کی حاضری پہ جا رہا ہے، راستے میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ مزی خارج ہو گئے تو مزار پہ جا سکتا ہے، وضو کر لے دوبارہ سے، فاتحہ وغیرہ پڑھے اور آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزار کی حاضری ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ چھٹا سوال ہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مزار پہ حاضری، تو یہ بھی مزار پہ ناپاکی کی حالت میں بھی حاضری ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے کہ ناپاک نہ جائے، وہاں پہلے غسل وغیرہ کرے، یعنی پہلے غسل کر لے یا حاضری سے پہلے غسل کرے اور با ادب با وضو اور با طہارت ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ بندہ ناپاکی میں سفر کرے یا مقدس حاضری دے اور اس کے اندر بندہ ناپاک ہو۔ باقی رہ گیا جائز اور ناجائز، تو جائز ہے، لیکن وہاں جا کے پھر فاتحہ خوانی نہیں کر سکتا بندہ، قرآن پاک ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کو اصالہ ثواب کے دوسرے طریقے مختصر والے اپنانے ہوں گے، کوئی ذکر وغیرہ کرنا ہوگا، یا فقط اپنے لیے دعا کر کے اس طریقے سے واپس آ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ناپاکی کی حالت میں نہ جائے، اور مزی نکل گئی ہو تو وضو کر کے فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو حاضری دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے، تو کیا کبھی برقع پہننے کے بعد اندر کرتا پہنے ہوں، اس کی آستین فولڈ ہو گئی ہو اور اوپر چڑھ گئی ہو، تو کیا اب نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر اوپر سے برقع پہنے ہوئے ہیں اور برقع پہننے میں آستین اندر کی یعنی جمپر کی آستین آدھی چڑھ گئی، آدھی کلائی سے زیادہ اندر ہی اندر، اور نماز اسی حالت میں پڑھی، اوپر سے برقع پہنے ہوئے تھے، تو پھر نماز میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر برقع نہیں تھا اوپر سے اور پھر آستین چڑھ گئی، تو پھر تو ہاتھ کھلنے کی وجہ سے بھی نماز نہیں ہوگی، باقی آدھی کلائی سے زیادہ ہوگا، کپڑا چڑھا ہوا مڑا ہوا، تو بھی پھر اس میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اوپر سے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، برقعے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، اور اندر کے کپڑے کی آستین فولڈ ہو، تو اس میں نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتنا کتنی بار نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ شاید عشاء کی نماز کا ان کا سوال ہے، وتر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتنا کی دعا کتنی بار، اس کے بارے میں سیپریٹ ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ وتر نماز، یہ 4 ورڈ ٹائپ کر کے ڈالیں گے وتر کی نماز کے، زیادہ تر مسائل کی ویڈیو نکل کے آ جائے گی، ورنہ یہ کہ آپ ایک بار اس دعا کو پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ سوئمنگ پول کے پانی پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ پانی ٹینک سے پول میں اور پھر پول سے ٹینک میں جاتا رہتا ہے، اس طرح سرکل چلتا رہتا ہے، اور لوگ اس کے اندر پیشاب بھی کر لیتے ہیں۔
ویسے تو یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے کہ جہاں لوگ سوئمنگ پول وغیرہ میں نہا رہے ہوں لوگ وہاں پہ اس طرح سے پیشاب کریں، لیکن کچھ شرارتی قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، زمین کے اوپر بھی پول کے اندر بھی، تو ظاہر ایسا کر دیتے ہوں گے۔ تو اگر 10 ہاتھ لمبا چوڑا سوئمنگ پول اتنا بڑا بنا ہوا ہے تو پھر اس کے پانی کے اندر یعنی غسل کے اندر، پاکی کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، یعنی وہ پوری طریقے سے اس پول کے پانی کو ناپاک نہیں کر سکتا، حتیٰ یہ کہ اس میں کوئی ایسی اور اتنی تعداد میں گندگی ڈالی جائے کہ اس کی رنگت یا مزہ یا مہک اس کی جو ہے نا اتنی بدل جائے کہ واقعی وہ چینجنگ ہو جائے۔ مطلب کوئی سوئمنگ پول کے اندر 1 بوری 2 بوری چینی کی پلٹ دے اور اس کے گھلنے سے وہ پانی میٹھا ہو جائے، چینی کا غلبہ ہو جائے، تب تو وہ صورت ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ پانی پاک سمجھا جائے گا۔ جب تک دہ در دہ کے درجے میں وہ پانی رہے گا وہ پاک سمجھا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جہیز کا سامان اگر استعمال کے لیے ہو تو اس پر یا سونا 1 تولہ ہو اس کے سوا کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ان کے شاید 2 سوال ہیں۔ یہ جو جہیز کا سامان استعمال کے لیے ہوتا ہے تو وہ استعمال کے لیے سامان ہونے کے باوجود بھی اس پہ زکوٰۃ ہوگی اگر وہ سامان سونے چاندی زیور کے صورت میں استعمال والا ہے، اور جو سامان استعمال جہیز میں دیا گیا ہے، فریز، بیڈ، ٹی وی وغیرہ یہ دوسری چیزیں، تو گھر کے ان سامانوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو اگر سونے چاندی کے زیور کی آپ بات کر رہے ہو کہ وہ دہیز میں دیے ہیں لیکن وہ استعمال ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ پہنے جاتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے حد تک پہنچ گئے تو، اگر نہیں پہنچے تو معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور سونا اگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور سونا صرف 1 تولہ ہے، پیسہ اور چاندی نہیں ہے عورت کے پاس، تو 1 تولے سونے کے اوپر پھر زکوٰۃ اس کی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سونا اور چاندی مکس ہے تو پھر 1 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ عورت پہ زیور پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی یا کتنی نہیں، اس کے لیے کئی ویڈیو میں نے زکوٰۃ کی پلے لسٹ میں آپ دیکھیں گے تو بنا رکھی ہے، ورنہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں سکندر وارثی اباؤٹ عورت کی زکوٰۃ یا سکندر وارثی اباؤٹ زکوٰۃ زیور، یہ 2 ورڈ ڈالیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل کی ویڈیوز انشاءاللہ مل جائے گی۔ ایک سوال اور ہے کہ تھیٹر میں ٹکٹ کاؤنٹر PVR میں جاب کرنا کیسا رہنمائی کریں؟ تھیٹر میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ جاب کرنا ٹکٹ بیچنے ہی کی ہوگا نا مووی کی، تو یہ جاب جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ فی الحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، انشاءاللہ اور پینڈنسی کے لیے دوسری 10+ ویڈیو آئیں گی۔ 10+ کے لیے الگ سے ایک فولڈر بنا ہوا ہے پلے لسٹ، آپ اس کے اندر بھی اپنے سوالوں کو دیکھیں اگر آپ کو اس میں آپ کے سوال آپ کے نہیں ملے تو۔ اسی طریقے سے آپ ہماری ویب سائٹ smsfarsi.com پر ویڈیو سیکشن میں جا کر بھی ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنے میں آپ کو دوسرے لوگوں کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں تو آپ یوٹیوب کے بدلے ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر سرچ لسٹ کے اندر ویڈیو سیکشن میں اپنے ورڈ اور ٹیگ کے ساتھ آپ سرچ کریں گے، ویڈیو مل جائے گی، اور وہاں میرا نام بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساری ویڈیو وہ ہماری ہی ہیں۔ تو وہاں آپ ٹائپ کریں جیسے عورت، زکوٰۃ یا زیور، اس طرح، یا پھر زکوٰۃ اور زیور ٹائپ کریں، بس 2 ورڈ آ جائے گی۔ اسی طرح وطر، تہجد، نماز، مسائل اس طرح آ جائے گے۔ ہم بستری ٹائپ کریں 1 ورڈ تو ہم بستری سے ریلیٹڈ ویڈیو آ جائیں گی۔ تو ویب سائٹ پہ جا کے بھی ایک دفعہ وزٹ کریں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو آئے گی 10+ کی، اس کے اندر اور ای میل کے جو آپ کے پینڈنگ سوال ہیں وہ جلدی لے لیے جائیں گے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری